السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی امپریسو سٹوریز میں خوش آمدید۔ ناظرین، لاہیں ایک اور اصلاحی بیان اور ایک ایسا واقعہ جو آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، اور یہ واقعہ آپ کو حیران کرنے پر مجبور کر دے گا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کی ایک ایسی قوم سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ انہوں نے رہنے کی تمنا کی؟ روایت یہ ہے کہ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تعمیر سے فراغت پا چکے اور اس کو خوب مستحکم بنا دیا تو آپ وہاں سے کوچ فرمایا، اور چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایسی صالح قوم پر ہوا جو راہ حق پر گامزن تھی، اور ان کے جملہ امور حق پر مبنی تھے، اور ان میں اوصاف حسنہ بدرجہ کمال موجود تھے۔ روزمرہ کے امور میں عدل اور ہر چیز کے مساوی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپس میں صلہ رحمی، حال و کال ایک۔ ان کی قبر ان کے دروازے کے سامنے، ان کے دروازے غیر مکفل، نہ ان کا امیر و قاضی، نہ آپس میں امتیازی سلوک، نہ قسم کا لڑائی جھگڑا، نہ گالی گلوچ اور نہ ہی کہکہ بازی، نہ رنج و غم، آفات سماویہ سے محفوظ، عمر دراز، نہ ان میں کوئی مسکین نہ کوئی فقیر۔ ناظرین، ذوالقرنین علیہ السلام کو یہ حالات دیکھ کر تعجب ہو اور کہنے لگے کہ تم لوگ مجھ کو اپنے حالات سے مطالعہ کرو، کیونکہ میں تمام دنیا میں گھوما ہوں اور بے شمار بحری اور بری اسفار کیے ہیں، مگر تم جیسی صالح اور کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ ان کے نمائندے نے کہا کہ آپ جو چاہیں سوال کریں، میں ان کا جواب دوں گا۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے سامنے، تمہاری قبریں تمہارے دروازوں کے سامنے کیوں ہیں؟ نمائندہ قوم نے کہا، ایسا ہم نے عمدن اس لیے کیا ہے، ہم نے اس لیے اپنی قبروں کو اپنے گھروں کے دروازوں کے سامنے رکھا ہے تاکہ ہم موت کو نہ بھول جائیں، بلکہ اس کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے دروازوں پر قفل کیوں نہیں؟ نمائندے نے کہا، ہم میں سے کوئی متشبہ نہیں بلکہ سب امانت دار ہیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے یہاں امرا کیوں نہیں ہے؟ نمائندے نے کہا، ہم کو امرا کی حاجت ہی نہیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، تمہارے اوپر حکام کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ، کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے جو حکام کی ضرورت پیش آئے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے پوچھا، تم میں اغنیاء یعنی مالدار کیوں نہیں ہیں؟ نمائندے نے کہا، کیونکہ ہمارے یہاں مال کی کثرت نہیں ہے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے یہاں بادشاہ کیوں نہیں؟ نمائندے نے کہا، ہمارے یہاں دنیوی سلطنت کی کسی کو رغبت ہی نہیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے اندر اشراف کیوں نہیں؟ نمائندہ نے کہا، کیونکہ ہمارے اندر تفاخر کا مادہ ہی نہیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے اندر اختلاف کیوں نہیں؟ نمائندہ بولا، کیونکہ ہمارے اندر صلح کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، اسی طرح ذوالقرنین علیہ السلام نے اگلا سوال کیا، تمہارے یہاں آپس میں صلح کا جھگڑا کیوں نہیں؟ نمائندہ، ہمارے یہاں حلم و بردباری کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، تم سب کی بات ایک ہے اور طریقہ راست ہے۔ نمائندہ بولا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے اور نہ غیبت کرتے ہیں۔ اسی طرح ذوالقرنین علیہ السلام نے آگے پوچھا، تمہارے سب کے دل یکساں اور تمہارا ظاہر و باطن بھی یکساں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نمائندہ بولا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کی نیتیں صاف ہیں، ان سے حسد اور دغا نکل گئے ہیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، تم میں کوئی مسکین و فقیر کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ بولا، کیونکہ جو کچھ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم سب اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے یہاں کوئی درشت مزاج اور تنخو نہیں ہے؟ نمائندہ بولا، کیونکہ ہم سب خاکسار اور متواضع ہیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگوں کی عمریں دراز کیوں ہیں؟ نمائندہ بولا، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہیں اور حق کے ساتھ آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے آگے کہا، تم باہم ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے؟ نمائندہ بولا، تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہو جائیں۔ ذوالقرنین نے کہا، تم تمکین کیوں نہیں ہوتے؟ نمائندہ بولا، ہم بچپن سے بلا و مصیبت جھیلنے کے عادی ہیں، لہٰذا ہم کو ہر چیز محبوب اور مرغوب ہو گئی ہے۔ اور آخر میں پوچھا، تم لوگ آفات میں کیوں نہیں مبتلا ہوتے جیسا کہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں؟ نمائندہ بولا، کیونکہ ہم غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہم نجوم وغیرہ کے معتقد ہیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے پھر کہا، اپنے آباء و اجداد کا حال بیان کرو، وہ کیسے تھے؟ نمائندہ بولا، ہمارے آباء و اجداد بہت اچھے لوگ تھے، وہ اپنے مساکین پر رحم کرتے اور جو ان میں فقیر ہوتے ان سے بھائی چارہ کرتے، ان پر ظلم
اور جو ان پر ظلم کرتے ان کو معاف کرتے، جو ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے وہ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے، آپس میں صلح رحمی کا معاملہ کرتے، نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے، اپنے وعدوں کو پورا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ یہ صفات گنتے جائیں۔ آج اگر ہم بھی اپنے اندر یہ صفات لے آئیں تو ہم بھی، کوئی اس میں شک نہیں کہ ہم بھی یہ تمام صفات کے حامی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم، اللہ تعالیٰ کے کرم ہم پر ایسے ہی برسے گا جیسے ان لوگوں پر تھا۔ تو ان کے آباء و اجداد اپنے وعدوں کو پورا کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر کام درست کر رکھے تھے، اور جب تک وہ زندہ رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے آفات سے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کی اولاد یعنی ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت رکھا۔ یہ سب باتیں سن کر ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، اگر میں کسی جگہ قیام کرتا تو تمہارے پاس کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہیں قیام کی اجازت نہیں، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ ناظرین، التماس دعا ہے، یا اللہ موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ناظرین، کیا آج آپ نے درود پاک پڑھا؟ نہیں پڑھا تو اب پڑھ لیں۔ اللہ پاک جل جلالہ آپ کے دل کو منور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یقیناً درود پاک ذہنی سکون اور نام اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا باعث ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔